बुजुर्गों और साथियों, तमाम अक़वाम, तमाम बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन और ख़ुसूसन लंगाह बिरादरी के तमाम जितने मुहिब्बीन और मुख़लिसीन यहाँ पे इकट्ठे हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ुसूसन डॉक्टर हफीज़ साहब का, डॉक्टर मदनी साहब का, भाई हसीब साहब का और पूरी जितनी टीम है, आप सबके ममनून हैं कि आपने हमें पूरे पैनल पर दावत दी और यहाँ इतने बड़े इकट्ठ का एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 8 फरवरी के दिन शाम का इंतज़ार भी नहीं होगा, दिन के 12 बजे इंशाअल्लाह हमारे पैनल की जीत का ऐलान हो चुका होगा। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। और वैसे भी एक मशहूर मिसाल है कि जो बंदा कतार में खड़ा रहे ना, एक न एक दिन उसकी बारी आ ही जाती है। तो मैं तो 2011 से कतार में लगा हुआ था, बारी अब अल्लाह के फजल से आ चुकी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के तावन से हम जीतेंगे भी सही, और जो मुतालबात हमारे सामने रखे गए हैं उसके लिए आपसे 40 साल का इक़्तिदार नहीं मांगेंगे, आप सिर्फ 5 साल का इक़्तिदार मांग रहे हैं और इन्हें 5 सालों में पूरा कर देंगे। ये बड़ी अजीब बात है कि 1970 से 2022 तक इक़्तिदार में रहे और अब मजीद कहते कि जी हमें इक़्तिदार दो, चलो पहले नहीं करा सके हुण करावांगे। तुमने पहले भी नहीं करवाया, तुम अब भी नहीं करवाओगे। न खंजर उठेगा न तलवार से, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हमने तुम्हें देख रखा है, हम तुम्हें पहचानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं। अब तुम छुप रहे हो एक फोटो के पीछे, इसके अलावा बताने के लिए कारकर्दगी नहीं है आप लोगों के पास। सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पताल हमारे दवाइयों से महरूम है, स्कूल हमारे अपग्रेड नहीं हुए, कोई आला सतह का हमारे पास तालीमी इदारा मौजूद नहीं है, हमारे पास जदीद तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं है, पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है, थाना है, कचहरी है, रेवन्यू है, रिश्वत उरूज पे है, और आप फिर हमसे 5 साल मजीद मांगना चाह रहे हैं। हमारे हल्के की अवाम आपको ये मौका इंशाअल्लाह नहीं देगी। इंशाअल्लाह आप लाख कोशिशें कर लें, आप लाख जज्बात को उभार के लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश कर लें, लेकिन इंशाअल्लाह इस बार आपकी बारी नहीं है। आप सुकून से बैठे, आपने घर में ही रहना है। असम्बली में इंशाअल्लाह अमीर अब्बास खान होगा और इंशाअल्लाह आसिफ मौर्य से इंशाअल्लाह। आप हजरात की मोहब्बत जो है उसकी हमें ज़रूरत है, हम कुछ करना चाहते हैं, और ख़ुसूसन मेरे वियन से काफ़ी सारे लोगों को खौफ है कि अगर ये बंदा आएगा तो इसके आने से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रेशर है पहले दुनिया पर, उनका प्रेशर लूज होगा, तो वो तो जनाब हो ही जाना है। इसमें मुझे तजर्बा है, इस आपसे पहले डबकला, आपसे पहले माजी सुल्तान, आपसे पहले हवेली बहादुर शाह, आपसे पहले बद्र जबाना, बहुत सारी जगहों पे स्टेटें टूटी हैं हमारे आने से, गरीब बंदे ने सर उठाया है। और ये जो रस्सागीर टाइप लोग हैं, ये मुझसे इसी वजह से खौफजुदा है, इसी वजह से ये मेरे मुखालफत करते हैं, और कोई तकलीफ नहीं है। आप जो समझ रहे हैं ना कि फलां वजह से मुखालफत हो, वो कोई वजह नहीं है। वजह यही है कि इनको पता है कि अब आइंदा थाना स्टेट का जो एक इदारा होगा, इनका डेरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। थाने को हाईजैक करने वाले और दफातर में पूरा प्रेशर रख के फिर अवाम के ऊपर धौंस धांधली करने वाले, ये भूल जाएं। हमने इससे पहले अपोजिशन में रहकर भी अगर कई स्टेटें तोड़ी हैं, तो इंशाल्लाह हुकूमत में आकर भी हम गरीब का हक ज़ाया नहीं होने देंगे। किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन गरीब का हक ज़ाया नहीं होने देंगे। अमीर शहर से मेरी लड़ाई है तो फ़कत इतनी कि मैं वो सर बनाता हूँ जिन्हें झुकना नहीं आता। मेरे मियां से खौफजदा है, मुझे कहते हैं कि जी तुम गरीब लोगों को बोलना सिखा रहे हो, तुम गरीब लोगों को सर उठा के चलना सिखा रहे हो, तुम गरीब लोगों का दिल बढ़ा रहे हो। तो जनाब वोट भी तो गरीब ही दे रहा है ना, वोट भी तो उन्हीं का है।
میرے پاس میرے جیب میں جو کچھ ہے، میرے دل میں جو کچھ ہے، میرے خزانے میں جو کچھ ہے، وہ انہی غریب لوگوں کا ہے۔ میرا ووٹر تو کوئی ریڑھی مان ہے، کوئی چھابڑی والا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، کوئی جو ہے تاجر ہے۔ میں تو ان لوگوں کا نمائندہ ہوں، ان لوگوں کا نمائندہ ہوں جو محنت مزدوری کر کے ملک کا پہیہ چلا رہے ہیں اور ملک کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں، یہ آپ کا حق ہے، کسی سیاستدان کا احسان نہیں کہ آپ کو اگر ہم یونیورسٹی کا کیمپس لا کر دیں، اور انشاءاللہ لائیں گے، انشاءاللہ اپنے حلقہ میں ہم یونیورسٹی کا کیمپس لائیں گے۔ آپ پر احسان نہیں کرنا، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کو اگر سوئی گیس کا تحفہ ملتا ہے تو یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کو اگر گڑھ موڑ پر سیوریج ملتی ہے تو یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کو اگر یہاں پر جدید طرز کا ٹراما سینٹر ملتا ہے تو یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کے بچوں اور بچیوں کو اگر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یہیں پر ادارہ ملتا ہے تو یہ آپ کا حق ہے، اور یہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ آپ تک پہنچے گا، آپ کا حق آپ تک پہنچے گا۔ اور ہمارا نظریہ بھی یہی ہے، میرا نظریہ یہی ہے، آل رائٹس فار آل، ہر بندے کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ میں نظام اور وہ جو ایک فرسودہ روایت چلے تھی، میں تو اس کا باغی ہوں، اور میرے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ اسی میرے نظریے کی وجہ سے کھڑے ہیں کہ ہم نے للکارا ہے اس طاقت کو جس طاقت نے عوام کی ترقی کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کے رکھا۔ آج ہمارا حلقہ سب سے زیادہ پسماندہ ہے، اور جنگ اتنا پسماندہ ہے کہ اگر ہم جنگ کو ڈویژن بنانے کی بات کریں تو نہ لیا ہمارے ساتھ ہینڈ شیک کرنے کو تیار ہے، نہ چنیوٹ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے، نہ ٹوبا ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنا جنگ نہیں سنوار سکے وہ ہمارا بھی کباڑا کر کے رکھ دیں گے۔ اور جنگ کی یہ پوزیشن ہے، یقین جانیں، یہ امیر عباس خان صاحب موجود ہے، جنگ کی یہ پوزیشن ہے کیبنٹ کے اندر کہ جب جنگ کا نام آتا ہے تو چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ والے بے وفا لوگ ہیں۔ یہ اعتبار کس نے بگاڑا ہے ان کا؟ جب بھی پارٹی میں بات جنگ کی آتی ہے تو کہتے ہیں جی بے اعتبارے لوگ ہیں۔ کس نے بگاڑا ہے؟ انہی لوگوں نے بگاڑا ہے جن لوگوں نے ہر سال نئی پارٹیاں جوائن کی، اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے منہ پہ ووٹ دو، عمران خان کے منہ کی وجہ سے ووٹ دے دو۔ تمہارا اپنا منہ نہیں ہے؟ اپنا منہ دکھاؤ، اپنے منہ ملازے کا ووٹ دو۔ عمران خان کے نام پہ کیوں مانگتے ہو ہم سے ووٹ؟ آج تمہارے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی عمران خان کی وجہ سے ووٹ دے دیں۔ آپ اپنا کردار بتائیں کہ آپ نے جنگ کو کیا دیا ہے۔ کوئی ایک میگا پروجیکٹ جس پر ہمارا مد مقابل کینڈیڈیٹ فخر کر کے بتا سکے کہ ہم یہ میگا پروجیکٹ لائے ہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ یہاں پر، یہ گڑھ موڑ بزنس ہب ہے، یاد رکھیں، اور یہ روڈ جب بنے گا یہ روڈ بھی بزنس ہب ہے۔ آپ کا اس روڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا بزنس متاثر ہوا ہے روڈ ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے۔ لوگ متبادل راستوں سے جا رہے ہیں۔ اگر یہ روڈ بن جائے تو یہاں کی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے، یہاں پہ لوگوں کا کاروبار زندگی بحال ہو سکتا ہے، نظام زندگی بحال ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں پر انشاءاللہ انڈسٹری لے کر آئیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے انڈسٹری لائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کو مزدوری کا موقع تو کم از کم ملے۔ یہ کیا ہوا، ڈگریاں بھی ہیں ہمارے بچوں کے پاس لیکن نوکری نہیں ہے۔ درجہ چہارم کی نوکری بھی بیچ دی ظالموں تم نے، درجہ چہارم تک کی نوکری پہ بھی ہمارا حق نہیں، حالانکہ تمہیں قلم دان جو ملا ہے یہ اس غریب کے ووٹ کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ کا حق آپ تک ڈیلیور ہوگا، اور انشاءاللہ پورا ڈیلیور ہوگا۔ اور اگر میں آپ کا حق آپ تک ڈیلیور نہ کر سکا، میرا آپ سے وعدہ ہے میں نیکسٹ ٹائم ووٹ مانگنے نہیں آؤں گا۔ میں ڈھیٹ بندہ نہیں ہوں، میں سیاست سے استعفیٰ دے کر کہہ دوں گا کہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کا حق نہیں، میں حق مانگوں گا، اسمبلی میں آپ کے حقوق کی پوری جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا حق بھی حاصل کر کے واپس آئیں گے۔ ان کے جھوٹے دلاسوں میں مت آؤ، دے رہے ہیں جو تمہیں آج رفاقت کا فریب، ان کی تعریف پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، طاہر خان سیال صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، ان کی مہربانی۔ بھائی شیر بہادر صاحب موجود ہیں، اور بھی جتنے شیر حیدر صاحب، بہادر ہاں جی موجود، جتنے بھی دوست آپ موجود ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سارے مظلوم لوگوں کا غم ایک ہے، ساری محکوم قوموں کا غم ایک ہے، بد نصیبی کا چہرے پہ رنگ ایک ہے، مختلف ہے محاذ اور جنگ ایک ہے۔ تو بھی میری طرح غم کے شراروں سے شعلے اٹھا،
اپنے بوسیدہ آنچل کے پرچم بنا، چل چل تو بھی میرے ساتھ چل، اور جنگ میں ایک مورچہ سنبھال۔ اگر ہم زندہ اس جنگ سے بچ گئے، اپنے غم کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ اگر ہم کو جام شہادت ملا، جاویداں زندگی پھر بھی مل جائے گی۔